لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى أحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين صدق النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، حفاظ اعظام اور معزز سامعین، ماہ رمضان المبارک ہے اور آخری عشرے کی طاق رات ہے۔ تکمیل قرآن کی بابرکت مجلس ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول والی اور اس کی خاص عنایات والی، خاص مہربانیوں والی مجلس اللہ کے گھر میں ہم سب جمع ہیں۔ میں آپ حضرات کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، چند ایک باتیں آپ کے سامنے ماہ رمضان اور قرآن کے حوالے سے عرض کرنے کے بعد قرآن کی ایک تقریر آپ کو سنا کے اپنی بات ختم کروں گا۔ مومن ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس بات پر ایمان رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف زمانوں میں اپنے چنیدہ برگزیدہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات پر اپنی مختلف ہدایات آسمانوں سے نازل فرمائیں، جن میں 4 بڑی کتابیں شامل ہیں۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی،
زبور حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اور قرآن مجید محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ قرآن سے پہلے آنے والی کتابیں اپنے اپنے زمانے میں برحق کتابیں تھیں، اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتابیں تھیں، اللہ تعالیٰ کی ہدایات پر مشتمل کتابیں تھیں، سچی کتابیں تھیں۔ آخری کتاب جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمائی وہ قرآن مجید ہے، اور چونکہ پہلے انبیاء کے بعد سلسلہ نبوت جاری تھا تو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ ان پر نازل ہونے والی وحی کی حفاظت کی جائے، اسے محفوظ رکھا جائے، کیونکہ وہ کتابیں اور جن نبیوں پہ وہ کتابیں نازل ہوئیں ان کا زمانہ محدود تھا۔ مولانا غلام مرزا صاحب آگے تشریف لیں۔ ان کا زمانہ محدود تھا، وہ ہدایات مخصوص زمانے کے لیے تھی۔ آپ میری طرف توجہ فرمائیں، وہ ہدایات مخصوص زمانے کے لیے تھیں، کوئی دائمی ازلی ہمیشہ دنیا میں رہنے کے لیے نہیں تھی۔ ضرورت ہی نہیں تھی کہ ایسا انتظام کیا جاتا کہ وہ کتابیں محفوظ رہتیں، ان کے احکام محفوظ رہتے، ان کے الفاظ محفوظ رہتے، ان کی زبان محفوظ رہتی، کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس لیے آج دنیا میں تورات، زبور، انجیل کی نہ اصلی حالت میں زبان محفوظ ہے، نہ ان کے احکام محفوظ ہیں، نہ وہ کتابیں اپنی اصلی صورت میں محفوظ ہیں۔ اپنے اپنے زمانوں میں وہ ہدایت کا پیغام بندوں کو دے کر غیر محفوظ ہو گئیں، لیکن قرآن مجید جس نبی پر نازل ہوا یہ آخری نبی ہیں، ان پر نبوت ختم ہے، نبوت مکمل ہے، ان کے بعد اب کسی اور نبی نے نہیں آنا، اور جو کتاب ان کو دی گئی، جو شریعت ان کو دی گئی، اس شریعت نے اب ہمیشہ کے لیے دنیا میں رہنا ہے، تو ضرورت تھی کہ انتظام ایسا ہو کہ جس طرح اس نبی کی نبوت دنیا میں ہمیشہ رہے اسی طرح اس نبی کو ملنے والی کتاب بھی دنیا میں ہمیشہ رہے۔ اس لیے قرآن مجید کے لیے ایک تو رب نے اعلان کیا کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، ہم اس کے محافظ بھی ہیں، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ لیکن اسباب کے دائرے میں اللہ نے ایسا انتظام فرمایا کہ اس کتاب کے نہ صرف یہ کہ آیات کو محفوظ کیا گیا، اس کے آیات میں پڑھنے کے دوران جہاں جہاں وقف کرنا ہے، رکنا اور ٹھہرنا ہے، وہ مقامات بھی محفوظ کر لیے گئے۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اگر یوں کہا جائے کہ اس کے پڑھنے کے لیے جو اتار چڑھاؤ ہے، جو مخصوص انداز ہے، جو مخصوص لہجہ ہے، اس لہجے کو بھی محفوظ کیا گیا۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ہم یوں کہیں کہ آج دنیا میں کم و بیش تقریباً 1500 سال ہونے والے قرآن جس زبان میں نازل ہوا، نہ صرف کہ وہ زبان 1500 سال کے بعد بھی دنیا کی تمام زبانوں کو آپ لے لیں،
ہر زبان، وہ آپ کی مادری زبانیں ہوں، وہ قومی زبانیں ہوں، وہ علاقائی زبانیں ہوں، وہ انٹرنیشنل زبانیں ہوں، دنیا کی تمام زبانیں چند سالوں کے بعد اپنی صورت تبدیل کرتی ہیں، الفاظ بدل جاتے ہیں، لہجے بدل جاتے ہیں، گفتگو کے انداز اتار چڑھاؤ بدل جاتے ہیں، ہر زبان تبدیل ہوئی ہے، لیکن 1500 سال ہو گئے قرآن کی عربی کے نہ اتار چڑھاؤ میں کوئی فرق آیا، نہ اس کے انداز میں کوئی فرق آیا، نہ اس کے لہجے میں کوئی فرق آیا، نہ اس کے الفاظ میں کوئی فرق آیا، نہ اس کے ٹھہرنے اور چلنے میں کوئی فرق آیا، نہ اس کے ملانے اور توڑنے میں کوئی فرق آیا۔ 1500 سال سے پوری آب و تاب کے ساتھ قرآن کی عربی اس بات کا دعویٰ کر رہی ہے کہ قرآن دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے، اس میں کسی قسم کی نہ تبدیلی ہوگی نہ یہ ختم ہوگا، اور اس کی ضرورت تھی کیونکہ یہ کتاب آخری ہے، یہ شریعت آخری ہے، یہ پیغام آخری ہے، اور یہ آخری پیغام، یہ آخری شریعت رمضان کے مہینے میں آیا، رمضان میں قرآن نازل ہوا۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ رمضان کے مہینے میں سارا قرآن آسمان دنیا پہ، سارا قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ نہیں آیا، قرآن آپ پہ، سارا قرآن رمضان کے مہینے میں نہیں اترا تو قرآن 23 سالوں میں، لیکن لوح محفوظ سے قرآن کو آسمان دنیا پہ رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا۔ پھر رمضان کے مہینے میں ہی اس قرآن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ نزول کا آغاز ہوا، پہلی وحی رمضان کے مہینے میں آئی، اور یوں قرآن 23 سالوں میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر میں اتر گیا۔ لیکن مہینے اور بھی تھے، ذو الحجہ کا مہینہ اللہ کے گھر بیت اللہ کے طواف کا مہینہ تھا، عرفات کے میدان میں جمع ہونے کا مہینہ تھا، مینا کے اندر جا کے دعائیں مانگنے کا مہینہ تھا، اللہ کے حضور حاضریوں کا مہینہ تھا۔ ساری دنیا کے انسان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے لے کر آج تک ذو الحجہ کے مہینے میں جب سے بیت اللہ تعمیر ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے صدا لگائی، لوگوں کو دعوت دی کہ آؤ اللہ کے گھر بیت اللہ کا طواف کرو۔ اس وقت سے لے کے آج تک مخلوق خدا اس گھر کی طرف اپنا رخ موڑے ہوئے ہے، اس کا طواف ہو رہا ہے۔ بت تھے تب بھی طواف ہو رہا تھا، اور بتوں سے پاک کر دیا گیا پھر بھی طواف جاری ہے، یہ طواف جاری رہے گا۔ ذو الحجہ کا مہینہ بڑی شان والا تھا، لیکن قرآن اس میں نہیں آیا، رمضان کے مہینے میں آیا۔ ربیع الاول کے مہینے کو لے لیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، بڑی شان والا مہینہ ہے، جس میں کائنات کی عظیم نعمت مخلوق کو ملتی ہے، وہ مہینہ ہے۔ لیکن ربیع الاول کے مہینے کو بھی قرآن کے نزول کے لیے نہیں چنا گیا، قرآن کے نزول کے لیے رب نے انتخاب فرمایا تو رمضان کے مہینے کا انتخاب فرمایا، اور یہ مہینہ ازل سے ہی رب کی کلاموں کے لیے چنا ہوا مہینہ ہے۔ تورات بھی رمضان میں نازل ہوئی، انجیل بھی رمضان میں نازل ہوئی، زبور بھی رمضان میں نازل ہوئی، رب نے قرآن کو بھی رمضان میں نازل فرمایا۔ اور پھر رمضان اور قرآن کا آپس میں بڑا جوڑ ہے، رمضان کا مہینہ بھی عظمتوں والا ہے، قرآن بھی عظمتوں والا ہے، رمضان کی بھی ایک خاص شان ہے، قرآن کی بھی ایک خاص شان ہے۔ جو قرآن پڑھتا ہے اسے رب کی رحمتوں کا اندازہ ہوتا ہے، اور جو رمضان کا مہینہ پالے اور رمضان کے مہینے میں رب کی عنایات کی طرف توجہ کر لے، اسے رمضان میں رب کی اترنے والی رحمتوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ جو قرآن میں غور کرتا ہے، قرآن اسے سنوارتا ہے، بناتا ہے،
اور جو رمضان میں عبادت کرتا ہے یہ مہینہ اسے بناتا ہے، سنوارتا ہے۔ اور رمضان کے مہینے میں جو اللہ کے گھر میں آ کے اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے اس کی زندگی میں تبدیلیاں آتی ہیں، اور جو قرآن کو لے کے کسی کونے کنارے میں بیٹھ جاتا ہے اس کی زندگی میں بھی تبدیلیاں آتی ہیں۔ دنیا میں روزے رکھ کے قبر میں جائے گا، رمضان کا روزہ قبر میں بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ دنیا میں قرآن پڑھ کے قبر میں جائے گا، اللہ کا قرآن اس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ میدان حشر میں چلا جائے گا، روزہ حشر کے میدان میں محافظ بن کر ساتھ کھڑا ہوگا۔ قرآن کو ساتھ لے کے حشر کے میدان میں جائے گا، قرآن وہاں بھی ساتھ کھڑا ہوگا۔ جنت میں جانے کا وقت ہوگا، باب الریان بھی آوازیں دے رہا ہوگا اور رب کا قرآن بھی آوازیں دے رہا ہوگا۔ جس کے پاس روزہ ہوگا وہ بھی جنت میں شان سے داخل ہوگا، جس کے پاس قرآن ہوگا وہ بھی جنت میں شان سے داخل ہوگا۔ باتیں بہت ہیں لیکن میں قرآن کی ایک تقریر سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ قرآن حکیم اس لیے نہیں آتا، رب نے اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم اس کو ثواب کے لیے پڑھا کریں۔ ثواب ہے کیونکہ یہ رب کی کلام ہے، اس میں سائنس بھی ہے، اس میں حکمت بھی ہے، اس میں تدبر بھی ہے، اس میں سیاست بھی ہے، اس میں طب بھی ہے، اس میں دنیا جہان کے علوم کے خزانے جس کی انسانوں کو ضرورت ہے۔ قرآن ان ساری چیزوں کے لیے رہنمائی کرتا ہے، لیکن قرآن اس لیے نہیں آیا تھا کہ ہم پڑھیں ایصال ثواب کے لیے۔ اللہ نے یہ اضافی چیز دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم قرآن کا ایک حرف پڑھو گے اس پہ تمہیں 10 نیکیاں ملیں گی۔ اور پھر آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ اس میں الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے۔ تم الف لام میم پڑھو گے رمضان کے علاوہ تو تمہیں 30 نیکیاں ملیں گی، اور رمضان میں پڑھو گے تو اس 30 کو 70 کے ساتھ نہیں 700 کے ساتھ ضرب دے دو، یہ ہزاروں میں چلی جائے گی، یہ نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ یہ تو اضافی بونس ہے جو قرآن کے پڑھنے پہ ملتا ہے، کیونکہ یہ رب کی کلام ہے، یہ کوئی عام کلام نہیں ہے۔ لیکن قرآن اللہ نے اس لیے بھیجا نہیں تھا کہ مخلوق اس کی ثواب کے لیے تلاوت کیا کرے۔ قرآن اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ لوگ اس کو برکت کے لیے گھروں میں پڑھا کریں۔ قرآن رب نے اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ لوگ اپنی دکانوں کے افتتاح میں اس کا ختم کروایا کریں۔ قرآن اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ نئے گھر کے افتتاح میں قرآن کا ختم ہو جایا کرے، اپنی مجلسوں کا آغاز قرآن کے ساتھ ہو جایا کرے، اسمبلی کی تقریروں کا آغاز قرآن کے ساتھ ہو جایا کرے۔ قرآن رب نے اس لیے بھیجا تھا کہ رب کے بندے اس قرآن کو رب کا دستور سمجھیں، رب کا قانون سمجھیں، رب کی ہدایت کا پیغام سمجھیں، اور اپنی زندگی کا ایک ایک قدم اس قرآن کے ضابطوں کو دیکھ کر گزارا کریں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قرآن کو اٹھایا کرتے تھے، آنکھوں سے لگایا کرتے تھے، بوسہ دیا کرتے تھے، چوما کرتے تھے، پھر سینے سے لگا کر فرمایا کرتے تھے ھذا عہد ربی، یہ میرے رب کا عہد ہے، ھذا منشور ربی، یہ میرے رب کا منشور ہے، ہم اس پہ عمل کریں گے، ہم اس پہ راضی ہیں، یہ رب کی ہدایت ہمارے لیے آئی ہے، ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ تو قرآن کی ایک تقریر ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، صرف قرآن کے الفاظ اور قرآن کے الفاظ میں جو ہمارے لیے پیغام ہے وہ سماعت فرمائیے، اور میری گفتگو ختم ہے۔ سورہ تحریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، توجہ آپ کریں گے اور قرآن کے اس پیغام کو سنیں گے کہ قرآن کہتا کیا ہے۔ الحمد سے لے کے والناس تک ہدایات پھیلی ہوئی ہیں، رہنمائی کی باتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ ایک